نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین عزیز وقار، آپ کے سامنے تکبیر تشریق کے متعلق بات کرتا ہوں کہ تکبیر تشریق کا کیا حکم ہے، کس وقت کہی جائیں گی اور ایام تشریق کون سے ہیں۔ محترم سامعین، تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن یعنی عشرہ 10 دنوں کی بات ہو رہی ہے، تو یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کا جو دن ہے، اس کی فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ ہر فرض نماز کے بعد فوراً اس کو پڑھنا چاہیے اور متوسط بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور یہ 5 دن کہ جن میں یہ تکبیریں کہی جاتی ہیں انہیں ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک جن کے اندر یہ تکبیریں کہی جاتی ہیں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے متوسط بلند آواز سے کہنا ضروری ہے، جبکہ عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گی۔ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں، زیادہ مرتبہ کہنا خلاف سنت ہے۔ بقر عید کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے۔ اگلی بات، اگر کسی شخص کی ایام تشریق کی کوئی نماز فوت ہو جائے اور اسی سال کے ایام تشریق میں اس نماز کی قضا کرے تو بھی نماز کے بعد تکبیر کہے گا۔ صحیح قول کے مطابق تکبیر تشریق عورت، منفرد، مسافر پر بھی واجب ہے۔ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد فوراً کہنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس وقت کہنا بھول جائے تو یاد آنے پر کہنا واجب ہے، لیکن اگر نماز کے بعد مسجد سے باہر نکل جائے تو تکبیر ساکت ہو گئی۔ اگر مسجد سے باہر نہیں نکلا تو یاد آنے پر تکبیر کہہ لے، اور اگر مسجد سے باہر نہیں نکلا لیکن بھولے سے یہ جان بوجھ کر بات کر لی، یہ جان بوجھ کر وضو توڑ دیا تو بھی تکبیر ساکت ہو گئی۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں، اگر کسی نماز کے بعد امام تکبیر تشریق کہنا بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً تکبیر کہہ دیں۔ یہ انتظار نہ کریں کہ جب امام کہے تو تب وہ کہیں گے، تو فوراً جب یہ یاد دلائیں گے امام کو چاہیے کہ وہ بھی پڑھ لیں۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو اپنے ان احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔